السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم باب نمبر 8، باب نمبر 9 اور باب نمبر 10 تین ابواب پر بات کریں گے۔ بنیادی طور پر ان تین ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تجارت کرنے کے حوالے سے کچھ پہلو بیان کیے ہیں کہ خرید و فروخت اور تجارت کا عمل کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو باب نمبر 8 کا جو عنوان ہے بڑا جامع ہے۔ میں سچی بات ہے کہ کتاب البیوع کی یہ تبویب پڑھ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واللہ امام بخاری رحمہ اللہ کی میں جو فقاہت ہے، کمال فقاہت ہے جی، ایک ایک لفظ ایسا موتی کی طرح انہوں نے بیان کیا ہے۔ ذرا دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ باب التجارت فی البر وغیرہ۔ دیکھیں، جامعیت کی بات تھی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ باب التجارت فی البر والبحر، دونوں ایک ہی ساتھ بیان کیا جا سکتا تھا نا بھائی۔ جس وقت یہ احادیث، یہ صحیح بخاری مدون کی گئی، اس وقت فضائی سفر کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ دیا جاتا باب التجارت فی البر والبحر، بھائی تجارت خشکی میں اور سمندری راستے کے ذریعے تجارت کرنا۔ لیکن امام بخاری نے کیا کہا کہ باب التجارت فی البر، خشکی میں تجارت کرنا، وغیرہ ہی، اور خشکی کے علاوہ تجارت کرنا۔ اب یہ وغیرہ ہی کے ذریعے انہوں نے تمام، مطلب اس میں فضائی راستہ بھی آ جاتا ہے، بحری راستہ بھی آ جاتا ہے، سب کا احاطہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے۔ باب نمبر 9 میں بیان کرتے ہیں کہ باب الخروج فی التجارہ، تجارت کے لیے سفر کرنا، تجارت کے لیے سفر کرنا، اس بات کا بیان۔ اور باب نمبر 9 میں ہے باب التجارت فی البحر۔ چونکہ پہلے امام بخاری بیان کر چکے ہیں کہ باب التجارت فی البر وغیرہ، یہاں اس بات کی ضرورت نہیں، یہاں انہوں نے صرف اور صرف باب التجارت فی البحر کہ بھئی تجارت کے لیے سمندری سفر کرنا۔ یہ تین جو ابواب جو ہیں، ان کی جو تبویب ہمارے سامنے آئی، اگر اس کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی خرید و فروخت کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے آپ خشکی پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور سمندر پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور فضا میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ سفر خواہ وہ خشکی کا سفر ہو، یا بحری سفر ہو، یا فضائی سفر ہو، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے گا، اس سے پہلے جو باب تھا اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا بتایا؟ مال کے حاصل کرنے کے حوالے سے محتاط رویہ اختیار کرنا۔ اس محتاط رویے کے اختیار کرنے کے حوالے سے جو تنبیہ کی، اس کے بعد اب حصول مال کے حوالے سے جو ممکنہ ذرائع ہو سکتے ہیں، اس میں سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ سفر کرنا۔ تو اب سفر کرنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمومی طور پر ہجرت جو ہے وہ دین کے لیے کی جاتی ہے، دین کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس تبویب سے معلوم ہوا کہ بھائی آپ سفر کر سکتے ہیں مالی منفعت کے حصول کے لیے، مال کے حصول کے لیے بھی سفر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں دیگر کچھ جو پہلو ہیں، مثال کے طور پر آپ دیگر حرام تمام چیزوں سے بچیں گے، سفر کرنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن یہ اجازت علی الاطلاق نہیں ہے، مشروط ہے کچھ دوسری چیزوں سے، جس کی وضاحت آگے آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ کسی حرام چیز کی خرید و فروخت کے لیے سفر نہیں کر سکتے، حرام چیز کی خرید و فروخت کے لیے سفر، ٹھیک ہے، غلط طریقے سے دھوکہ دہی کے ذریعے وہاں پر وہ سفر اختیار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تینوں ابواب میں یہ بیان کیا کہ بھئی ایک تو یہ بیان کر دیا کہ مال کا حاصل کرنا جائز ہے، نمبر 2 مال حاصل کرنے کے ذرائع بیان کیے، ان میں سب سے اہم ترین ذریعہ سفر کا اختیار کرنا۔ پھر سفر کی تفصیل بتا دی کہ بھئی خشکی کا سفر اور بحری سفر اور فضائی سفر، تینوں چیزوں کی اس میں
اجازت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے ذرا ہم اس میں حدیثیں جو ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ باب نمبر 8 میں، باب التجارت فی البر وغیرہ وقولہ عز وجل۔ حسب معمول امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے آیات کو محل استشہاد بناتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک منہج بھی مل رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بنیاد قرآن مجید اور پھر حدیث کو بنائیں گے، جیسا کہ اس باب میں ذکر کرتے ہیں وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ رِجَالٌ، کچھ لوگ ایسے ہیں لا تلہیہم تجارت، جن کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر طبعاً جو لوگ جنہیں اللہ کی یاد ان کی تجارت اور خرید و فروخت سے غافل نہیں کر رہی، تو اس میں تو ایک عمومی طور پر ایک جواز کا پہلو آ گیا خرید و فروخت کا۔ اب وہ خرید و فروخت سفر کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے، اپنی جگہ پر قائم دائم رہ کر بھی کی جا سکتی ہے، یہ عمومی آیت آ گئی۔ وقال قتادۃ کان القوم یتبایعون ویتجرون ولکنہم اذا نابہم حق من حقوق اللہ لا تلہہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ حتی یؤدوہ الی اللہ۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام ایسے لوگ تھے کہ وہ خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کا حق آ جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، خرید و فروخت اور ان کی تجارت جو تھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ جو فریضہ تھا اس کو ادا کرتے اور پھر دوبارہ اپنی خرید و فروخت اور تجارت کی طرف متوجہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم چونکہ پہلے بیان کر چکے ہیں اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ آئیے حدیث سن لیتے ہیں۔ حدیث سب سے پہلے ہے عن ابی المنہال قال كنت اتجر في الصرف فسألت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو المنہال جو ہیں کہتے ہیں کہ میں کرنسی کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ ڈیفینیٹلی یہ کرنسی کا کاروبار وہ خشکی پر کرتے تھے۔ کرنسی کے کاروبار کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، یہ جو ہم اس پر انشاءاللہ العزیز آگے کچھ ابواب آ رہے ہیں تو وہاں میں کرنسی پر ایک خصوصی طور پر مطلب گفتگو کروں گا، تو اس میں تفصیل سے پیپر کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی اور اس کی کیا بیس کیا ہے اور اس کون سی مطلب ان کا فقہی حکم کیا ہے، اس پر تفصیل سے بات ہم کرنسی والے چیپٹرز میں کریں گے۔ یہاں سر دست ابو منہال نے جو استدلال کیا، ان کی حدیث سے جو استدلال کیا جا رہا وہ یہ کہ میں کرنسی کا کاروبار کرتا تھا، تو یہ خشکی پر تجارت والا معاملہ آ رہا ہے۔ دوسری حدیث جو آتی ہے ہمارے پاس ابو المنہال کی ہے، یقول سألت البراء بن عازب وزید بن ارقم عن الصرف، کہ بھائی میں نے براء ابن عازب اور زید ابن ارقم سے کرنسی کے کاروبار کے متعلق دریافت کیا۔ فقالا، تو دونوں نے کہا کنا تاجرین علی عہد رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں تجارت کرتے تھے۔ فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصرف، تو ہم نے اللہ کے نبی سے اس یعنی کرنسی کی کاروبار کے بارے میں پوچھا۔ فقال ان کان یدن بیدن فلا بأس وان کان نسیئا فلا یصلح، بھائی اگر نقد بنقد ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر ادھار ہو تو جائز نہیں۔ تو کرنسی کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہم بعد میں کریں گے۔ سر دست ان دونوں حدیثوں سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ خرید و فروخت والا عمل کہاں کیا جا رہا ہے، خشکی پر کیا جا رہا ہے۔ باب نمبر 9 وقول اللہ عز وجل، جو باب کا عنوان تھا باب الخروج فی التجارہ، تجارت کے لیے سفر کرنا۔ ان دونوں حدیثیں جو پچھلے باب کی تھیں ان دونوں حدیثوں میں سفر نہیں بلکہ ایک جگہ پر قائم رہ کر خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ اس میں آ گیا باب الخروج فی التجارہ، تجارت کے لیے سفر کرنا۔ اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے حسب معمول سب سے پہلے جو بنیاد بنایا ہے سورۃ الجمعہ کی آیت کو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی اپنے ابتدائی گفتگو میں، تو وہ ابتدائی گفتگو سن لی جائے تو اس میں اس بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہاں پر محل شاہد کیا ہے، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں۔ تو زمین میں پھیلنے والا جو کام ہے وہ سفر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس میں حدیث جو آ رہی ہے وہ ہمارے پاس بڑی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں کہ عن عبید بن عمیر ان ابا موسیٰ الاشعری استأذن علی عمر رضی اللہ عنہ فلم یؤذن له۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنا ہوگا، سیدنا عمر فاروق کسی کام میں مصروف تھے اور سیدنا ابو موسیٰ الاشعری آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ملتی۔ آئی تھنک سیدنا عمر فاروق اپنے کام میں مصروف تھے، اجازت نہیں ملتی، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری
2 دفعہ یا 3 دفعہ اجازت لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ بلاتے ہیں معلوم کرنے پر، تو ان کو ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اللہ کے نبی سے ایسا ہی سنا تھا کہ جی 2 دفعہ 3 دفعہ اجازت لو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز واپس چلے جاؤ۔ تو میں واپس چلا گیا۔ سیدنا عمر فاروق نے ان سے کہا کہ اس پر گواہ لاؤ۔ ابو موسیٰ الاشعری تلاش کرتے ہیں، ایک صحابی کو لے کر آتے ہیں، ابو سعید الخدری جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اس پر گواہی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث میں بہت ساری باتیں جو ہیں فوائد کے اعتبار سے ذکر کی جا سکتی ہیں۔ میرا محل شاہد جو ہے وہ آخر میں ہے کہ اتنی اہم بات کہ 3 دفعہ اجازت لو، نہیں ملے واپس لوٹ جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ بھائی فقال عمر اخفی علی هذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا اتنا اہم حکم مجھ سے خفیہ رہ گیا، چھپا رہ گیا، یعنی میں اس سے میرے علم میں نہیں ہے۔ الہانی الصفق بالاسواق، کہ بھائی جب اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہوگی ابو موسیٰ الاشعری کو، ابو سعید الخدری کو یا دیگر صحابہ کو، تو اس وقت میں بازار میں خرید و فروخت اور تجارت میں مصروف تھا، یعنی الخروج الی التجارہ۔ تو سمجھ میں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا عمر فاروق تجارت کے لیے باہر نکلے، سفر اختیار کیا، تو اس پر اللہ کے نبی نے کوئی روک تھام یا ان کو منع نہیں کیا۔ تو آپ کی خاموشی، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث تقریری ہے، تو اس پر ہم جواز کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کا بازار میں تجارت کرنا اس میں مذکور ہے۔ باب نمبر 10 جو تھا وہ باب التجارت فی البحر، تجارت کے لیے سمندری سفر اختیار کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں استدلال جو بنیاد مطلب حدیث جو بیان کی سیدنا ابو ہریرہ کی، اس سے پہلے وقال مطر لا بأس به، مطر الوراق کہتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وما ذکرہ اللہ فی القرآن الا بحق، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا وہ برحق ہے۔ ثم تلا وترى الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ، کہ بھائی تم کشتیوں کو دیکھتے ہو، مواخر فیہ کہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں، ولتبتغوا من فضلہ تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، یعنی یہ سمندری سفر کا استدلال اس آیت سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری الفلک اس کا مطلب بیان کرتے ہیں السفن الواحد والجمع سواء، وقال مجاہد تمخر السفن الریح ولا تمخر الریح شیئا من السفن الا الفلک العظام، امام مجاہد کہتے ہیں کشتیاں ہوا کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں اور بڑی کشتیاں ہی ہوا کو پھاڑتی ہیں۔ یہ ان کی اس لفظ کی ایک وضاحت ہے۔ آئیے ذرا حدیث پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رجلا من بنی اسرائیل خرج فی البحر فقضى حاجته وساق الحدیث حدثنی عبد اللہ ابن صالح قال حدثنا اللیث به۔ یہ حدیث جو آگے بھی ایک جگہ بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جو سمندر کے سفر کو نکلا تھا۔ بنیادی طور پر یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی آیت میں یا کسی بھی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے سفر سے منع نہیں کیا، کوئی ممانعت نہیں ملتی، بلکہ یہ جو قرآن مجید کی مختلف آیات میں بڑی بڑی کشتیوں اور جہازوں کا ذکر ہے، اس سے ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ سمندر کا سفر جائز ہے، وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ گو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آیت جو ہے یہاں پر تجارت کے باب میں ذکر کیے، جبکہ سمندر کا سفر تو بغرض جنگ بھی جائز ہے، بغرض ہجرت بھی جائز ہے، جیسا کہ ہجرت حبشہ کشتیوں میں ہوئی تھی۔ تو کسی بھی مقصد سے جائز مقصد کے لیے سمندر کا سفر کیا جا سکتا ہے، تو تجارت بھی ایک چونکہ جائز عمل ہے، لہذا اس کے لیے بھی سفر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تینوں ابواب میں مال کے حصول کو جائز قرار دیتے ہوئے مال کے حصول کے ذرائع پر بات کی، اور ذرائع میں سب سے اہم ترین ذریعہ سفر ہے، تو سفر کی مختلف کیفیات کو ان تینوں ابواب میں بیان کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔